صاحبہ. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ ادیبہ صاحبہ نے رمضان میں دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اپنے گھر میں تراویح بھی پڑھائیں، جس میں بہت ساری خواتین ماشاءاللہ سے بہت ہی ذوق و شوق سے شریک ہوتی تھیں اور ان کے پیچھے ماشاءاللہ تراویح پڑھتی تھی ماشاءاللہ سے. اللہ قبول فرمائے. اب میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلے جو ہے افشاں صاحبہ کے لیکچر سے کہ وہ آئیں اور علامہ صاحب کا ایک مشہور و معروف ٹاپک ہمیں یہاں سنائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. مجھے امید ہے جس طرح ہم نے عید کے 3 دن بہت اچھے سے گزارے، آپ لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ عید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے روزوں کا انعام ہے اور مسلمانوں کے لیے میری نظر میں اس سے بڑا کوئی تہوار نہیں ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی بھی رمضان اور عید بہت اچھے سے گزری ہوگی. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں. آج میں علامہ صاحب کا ایک بہت بہترین مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ اللہ اکبر کے الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہیں. اللہ اکبر کے الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سارا سال قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ تحقیق نہیں کی کہ اللہ اکبر کے الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہیں. یہ صحرا جناب علامہ الیاس ستار صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے تحقیق کی اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ اکبر کے الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہیں. یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اور جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو بھی دن میں 5 ٹائم مختلف مساجد سے اللہ اکبر کی ہی صدایں سنتا ہے. نماز میں بھی سب سے زیادہ اقامت میں اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے. اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو نماز جنازہ میں بھی سب سے زیادہ اللہ اکبر ہی کلمہ پڑھا جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ اکبر کے الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہیں. علامہ صاحب نے تحقیق کر کے بتایا کہ کبیر کے معنی ہیں جو باحثیت خود بڑا ہو اور اکبر کے معنی ہیں جو نسبتاً یا مقابلتاً بڑا ہو. جیسے کہ 2 دن کا بچہ 1 دن کے بچے کے مقابلے میں بڑا ہوگا یعنی اکبر ہوگا. لفظ کبیر تو قرآن میں استعمال ہوا ہے لیکن لفظ اللہ اکبر قرآن میں موجود نہیں ہے. اللہ اکبر کے الفاظ حدیث میں تو متعدد بار آئے ہیں. علامہ صاحب نے اس کی بہت بڑی حکمت بیان فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ ایک بہت بڑا اعتراض کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود سے گڑھ لیا ہے. اللہ نے نبی سے اس الزام کو ہٹانے کا انتظام فرما دیا. اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے. علامہ صاحب نے کافی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن میں اللہ اکبر کا نہ ہونا اور حدیث میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن و حدیث 2 الگ الگ کلام ہیں اور دونوں کے طرز کلام اور اسلوب میں بھی فرق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے. قرآن کا ہر لفظ اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے. اگر قرآن کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھا ہوتا تو اللہ اکبر کے الفاظ کہیں نہ کہیں تو ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اللہ اکبر اس لیے استعمال نہیں کیا کہ پوری دنیا میں اللہ کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ایسا رب نہیں ہے جو اللہ کے برابر ہو یا اللہ سے بڑا ہو. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسی لیے اللہ اکبر بھی ایک ہی ہے. قرآن کا انداز الگ ہے، حدیث کا انداز الگ ہے. قرآن میں لفظ اللہ اکبر نہ ہونے کے باوجود یہ ہماری زندگیوں میں پوری طرح رائج ہے. یعنی ہم ہر وقت اللہ اکبر کا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ یہ الفاظ ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں. مسلمان ہر وقت یہ کلمہ پڑھتے ہیں. علامہ صاحب کا یہ مضمون منکرین حدیث کے لیے ایک منہ توڑ جواب ہے.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.